ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا تیسرا کوئز ہے۔ سوال یہ تھا کہ جنت میں بیت الحمد کن لوگوں کو عطا کیا جائے گا؟ ہمارے کوئز کا جواب ہے آپشن 4، یعنی صابرین کو عطا کیا جائے گا۔ سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے اللہ کے کسی بندے کے بیٹے کی روح قبض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں فرشتے، جی ہاں قبض کر لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، میرے بندے کا رد عمل کیا ہے؟ میرے بندے نے اس پر کیا بات کہی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، تیرے بندے نے اس پر الحمدللہ کہا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس روایت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی مشکلوں پریشانیوں میں دنیاوی زندگی میں بندے پر آزمائشیں، مشکلیں، مصیبتیں، آفتیں، مشکل حالات آتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی بندے پر آزمائش ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کبھی بندے کے گناہوں کا سبب ہوتے ہیں۔ تو مشکل حالات میں بڑی سے بڑی مشکل پر اللہ کی حمد بیان کرنا، یہاں تک کہ اللہ بندے سے کوئی چیز چھین لے جائے اس دنیا سے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس پہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کے کلمات کہنا، یہ ایک عظیم عمل ہے، بہت بڑے اجر کا سبب ہے۔ جب بندہ مشکلات میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں، آزمائشوں میں اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اچھے کلمات ادا کرتا ہے، جب بندے کا مصیبتوں پر رد عمل بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے بطور انعام جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے، اور اس گھر کے باہر یہ لکھ دیا جاتا ہے یہ بیت الحمد ہے، یعنی یہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ کی طرف سے آنے والی مشکلوں، مصیبتوں، آفتوں اور کٹھن حالات پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی جنت میں جو بیت الحمد گھر تیار کیا گیا ہے، ان بندوں کو اللہ تعالیٰ بطور انعام اس گھر میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے حالات، پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، آفتوں میں ثابت قدم رہنے اور مصیبتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔